یہ اپنے کو تمنگر خان سمجھ رہا ہوگا، خطیب پاکستان سمجھ رہا ہوگا، مفسر دورہ سمجھ رہا ہوگا، مبلغ اسلام سمجھ رہا ہوگا، مجاہد اسلام سمجھ رہا ہوگا، پیر طریقت سمجھ رہا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر اپنے دوسری دین کے شعبے کے کام کرنے والوں کی ناقدری ہوگی، خدا کی قسم نبی کی حدیث کی روشنی میں اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کریں گے۔ آج ہم میں یہ بیماری زیادہ ہے، معذرت، ہم میں یہ روگ زیادہ ہے، ہم جو کہتے ہیں ہم جو کام کریں وہ صحیح، دوسری لائن والوں کو سلام بھی نہیں کرتے ہم، یا کریں گے منافقت سے کریں گے، دل کے اندر نہیں ہوگی وہ بات۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا مشاحن، جو مسلمانوں میں بغض عداوت کی آگ رکھنے والا ہو، اس مقدس رات سے کہ اس کی برکات سے اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ تیسرا مدمن الخمر، شراب کا عادی ہے بھائی، اس مجلس میں بھی میں نام نہیں لیتا، لیکن بڑی پابندی سے جمعے کے لیے آتے ہیں، بڑی پابندی سے آتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش، آج سے توبہ کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ سے یہ شراب نہیں پئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدمن الخمر کعابد الوثن، شراب کی کنٹینیو شراب پینے والا، اس کا عادی وہ ایسا ہے جیسے کہ بدھ کی پوجا کرنے والا، بدھ کا پجاری، بدھ کو بھگوان کو خدا بنانے والا، ماننے والا، جس طرح وہ اتنا بڑا گناہگار ہے، شراب پینے والا اسی طرح گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیں گے، دوزخیوں کا بہتا رستہ لہو اور پیپ اللہ اس کو پلائیں گے۔ تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ نے کہا اللہ کے لیے، اللہ تو رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی ذات تو بہانہ مانگتی ہے، اس لیے معاف کر دیں گے، اللہ وہ توبہ کر لے بھائی، ان سے گزارش ہے۔ اور تیسرا مسبل الازار، پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنے پائنچے نیچے رکھیں، ٹخنے چھپا کر رکھے، ڈھانک کر رکھے، اور مردوں کے لیے حکم کیا ہے؟ پائنچے اوپر رکھے۔ اب اس میں بھی ضرور تفصیل ہے کہ دیکھیں پائنچے کیا ہے، اس میں پاجامہ بھی آ گیا، شلوار بھی آ گئی ہے، تہبند بھی آ گئی ہے، دھوتی بھی آ گئی ہے، تو یہ سارے کے سارے آ گئے کہ ان کے ذریعے سے اگر پاؤں کیا آپ کے ہمارے چھپے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس انسان کی بخشش نہیں کریں گے۔ اور اس میں تفصیل پھر یہ ہے کہ دیکھیں کوئی کہے کہ بھائی انسان بیٹھا ہوا بھی تو پھر بھی اس کے ٹخنے تو چھپ جاتے ہیں، تو شرط لگائیے قائمن، وہ کھڑا ہوا ہو، اور کھڑے ہونے کی کنڈیشن ہو اس کی، اس حالت میں اس کے ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اگر اس حالت میں چھپے ہوئے ہوں گے وہ اس وعید میں شامل ہے، بیٹھے ہوئے تو ہو جاتے، اور اسی طرح اوپر سے ڈھکے ہوئے ہوں تو وہ اس وعید میں آئے گا۔ اگر نیچے سے ڈھکے ہوئے، جو جیسے کوئی موزے پہنتا ہے، آپ لوگ کیا سوکس کہتے ہو، آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہو نا، سوکس کہتے ہیں آپ حضرات، سوکس ہے جو بھی ہے، فوکس ہے جو بھی ہے، اگر وہ نیچے سے کیا اوپر کی طرف لائیں گے تو یہ ٹخنے چھپانے میں نہیں آئے گا۔ تو دو شرطیں ہیں، ایک تو کھڑا ہوا ہو اس حال میں کیا ہے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اور دوسرا یہ کہ اوپر سے نیچے کی طرف کیا ہے کپڑا ڈھلکے اور لٹکے، اس حالت میں اگر ٹخنے چھپے ہوئے تو یہ اس وعید میں اس کی زد میں آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نماز میں تو کم از کم انسان اوپر کر لے۔ جو انسان اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اس کی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے، دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ ننگے سر والوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، ننگے سر والے سمجھتے جو کوئی معافق پڑھ لیا، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اور یہ غیر مقلدین کے صحیفے ان کی رسالہ نکلتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے خود حوالہ دیا ہوا ہے، خود انہوں نے اس پر بحث کی ہوئی ہے۔ جو ہمارے بھائی وہ بھائی جو ہے نا وہ عموماً نہیں پہنتے، ان کے اپنے رسالے کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی عام حالتوں میں سروں کی ٹوپیاں چپکی ہوئی ہوتی تھیں، یعنی کثرت سے اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھائی ٹوپیاں خرید لیں، جب اتنے اچھے اچھے کپڑے خرید لیتے ہو تو یہ پھٹی ہوئی ٹوپیاں کیوں پہنتے ہیں مسجد کی؟ یہ تو بالکل آخری درجہ ہوتا ہے کہ اللہ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ عام کبھی انسان کہیں مجبوری میں گیا نہیں ہوئی تو چلو یہ چل جائے گا، لیکن عموماً کیا اس کی عادت انسان نہ بنائے۔ جب کپڑے اتنا عمدہ پہنتے تو ٹوپی بھی خرید لے، اس ٹوپی کے ساتھ کوئی بھائی کے ولیمے میں جائے گا، شادی میں جائے گا، جا کر دکھا دے، کہیں گے لو بھائی دنیا کا نواں عجوبہ آ گیا ہے، تو عجوبے سے بچیں، عجب بنے، لوگوں کو حیرت کرنے والا ایسا نمونہ پیش کرے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اسی طریقے سے رشتہ داریاں توڑنے والا اللہ اس کی بخشش بھی نہیں کرتے، تعلقات رشتہ داروں سے توڑنے والا اللہ اس کی بخشش بھی نہیں کرتے۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، اگر رشتہ داروں سے تعلقات دنیاوی اعتبار سے ٹوٹے ہیں، کسی بھی دنیا کے اعتبار سے، تو وہ اس زد میں آئے گا،
لیکن اگر تعلقات دنیا کے اعتبار سے نہیں دین کے اعتبار سے، یہ اپنی بیٹی کا پردہ کرواتا ہے اور رشتہ دار اس سے تعلق توڑ دیں، بڑی حور بری آئی تیری بیٹی، پاس رکھ، آئندہ ہمارے گھر نہیں آنا، یا اسی طرح یہ پردہ کرتا ہے ان کی بچیوں سے، بڑا آیا بزرگ ہمارے سامنے بزرگی دکھا رہا ہے، تو اس طرح کے دین پر چلنے کی وجہ سے اگر اس کے رشتہ دار تعلقات توڑتے ہیں، ایک نہیں کروڑ دفعہ توڑو، شریعت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو دین پر چل رہا ہے، وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں، دین سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس زمرے میں اس وعید میں یہ بندہ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بھائی زنا کرنے والا، کتنے کیس آتے ہیں زنا کے، منگنی ہوئی، ابھی شادی ہوئی نہیں کہ منگیتر سے زنا کر دیا، اور پھر آدھے مولوی صاحب پریگننٹ ہو گئی ہے، اب اس کا نکاح پڑھانا ہے تو کیا نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ پہلے تو تمہیں جوتے لگانے چاہیے کم بخت انسان، اور تیرے ماں باپ کو بھی لگانے چاہیے، آزاد چھوڑتے ہو، سیویو جا رہی ہے اس کو، وہ کہیں گول گپے کھلانے لے کے جا رہی ہے کم بخت کی طرح، تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے پہلے بات ہوگی، پھر دیدار ہوگا، پھر زنا ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں زنا کی کثرت ہوگی، اور جہاں زنا عام ہوتا ہے وہاں سے برکتیں روٹ جایا کرتی ہیں بھائی، زمین کے سوتے اللہ خوش کر دیتے، پانی خوش کر دیتے، وجہ کہ جب انسان اپنے جسم کا پانی غلط جگہ استعمال کرتا ہے اللہ زمین کو بھی خوش کر دیتے، کم بختو تم میری زمین پر زنا کرو اور میں تمہیں پانی دوں، یہ اللہ دکھاتے ہیں، اور ماں باپ کا نافرمان، اس لیے بھائی جس کے ماں باپ زندہ ہیں ماں کے پاؤں پر آج اپنے گالوں کو رگڑنا شروع کر دے کہ اماں اگر آپ مجھ سے ناراض ہوئی پوری رات بھی اگر میں عبادت میں لگا رہا اللہ میرے منہ پر عبادت ماریں گے جب تک کہ آپ کی رضامندی نہ ہو، ابا جی جب تک آپ راضی نہ ہو پوری قرآن میں نفلوں میں پورا قرآن اگر ایک رات میں نفل کے اندر پڑھ لوں، پورا قرآن پڑھ لوں، ختم کر لوں، آپ راضی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کے قدموں میں آ جائیں، اپنے سر رکھ لیں، اپنے گالوں کو رخساروں کو رکھ لیں، روٹھی ماں کو منا لیں، روٹھے باپ کو منا لیں، اللہ ان کی برکت سے ہماری عبادتوں کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ولایت نہیں ہزار ہزار کے نوافل پڑھنا، ہزار ہزار کی تسبیح کے دانے پھیرنا، یہ وہ ولایت نہیں ہے۔ جو ولایت روٹھی ماں کو راضی کرنا ہے، جو ولایت روٹھے باپ کو راضی کرنا ہے، اہل حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، امانتوں میں خیانت نہ کرنا ہے، وعدہ وفا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ مسجد میں جم گھٹوں کی شکل میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، نوافل پڑھیں۔ یہ عادتیں بن چکی ہے، بعض جگہوں میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے، نفل جماعت جس کا ثبوت رسول اللہ اور صحابہ سے نہیں ہے، ایسے نفل نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہا نے۔ جب نبی سے ثابت نہیں ہے کیوں کرتے ہیں ہم؟ تو صلاۃ و تسبیح یہ بعض بچیاں حافظ قرآن بن جاتی ہیں نا، تو پھر وہ باقاعدہ دعوتیں دی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں کیا ہے باقاعدہ صلاۃ و تسبیح کی نمازیں اجتماعی پڑھی جاتی۔ ایک تو عورتوں کی جماعت کرانا صحیح نہیں ہے، اور دوسرا پھر چلو اگر کرائے تو وہ اس ایک آدھ ہو ساتھ مل جائے، اور یہ باقاعدہ دعوت عام دی جاتی ہے، صدائے عام ہے یاران ہے دل براں کو، یہ تو وہی والی بات ہے، تو سب کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور جو نہیں آتا اس سے ناراض بھی ہوتے خیر سے، ایک تو کرے بھی الٹا کام، یہ تو وہی ہے بھائی، ایک تو کرے الٹا کام شریعت کے خلاف کام کرے، اور کوئی نہ آئے تو اس سے الٹا کیا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے دیکھتے ہیں بھائی جنازے میں کون آیا ہے،